ماہر نفسیات کہتے ہیں ناپ تول کر الفاظ ادا کیجیے، کبھی یہ نہ کہے کہ میں کامیاب نہیں ہوگا، میری زندگی فضول ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں آپ کا دماغ مذاق پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں آپ کا دماغ اسی بیان پر اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر کمزور ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ لفظی طور پر انسانی دماغ کو ضمنی اور عارضی طور پر بند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے یا سن لے تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑتا تو سمجھ لے کہ آپ ایک بہت پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ مسلسل نیند میں کسی کے بارے میں خواب دیکھنا اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ وہ در حقیقت آپ کو بہت یاد کر رہا ہے۔ آپ تبھی جیت سکتے ہیں جب آپ کا دماغ آپ کی جذبات سے زیادہ مضبوط ہو۔ جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے خوابوں میں نظر آتا ہے تو اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ ایک بار جب آپ کسی کو ناپسند کرنے لگے تو آپ کو اس کے ہر کام سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتا ہے تو وہ معصوم اور نرم دل ہے۔ کچھ لوگ آپ سے حقیقی محبت نہیں کرتے بلکہ وہ آپ سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ اکثر اکیلے رہتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، بہت نرم اور مہربان ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اکیلے رہنا خطرناک ہے کیونکہ ایک بار جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اکیلے رہنا کتنا پرسکون ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کبھی تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اپنے آپ کو اس بات سے نہ کرنے پر مجبور کرنا ایک مشکل ترین کام ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ اچھی طرح سے آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکشش لگتا ہے۔ جب کوئی شخص ہمیشہ مسکراتا ہے تو یہ عام طور پر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ گہری جذباتی درد کا سامنا کر رہا ہے۔ جب کسی عورت کو تکلیف سہنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ نہیں جانتے کہ جب کوئی آدمی اس سے تعریف کرے تو ایسے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ جس شخص کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو سکھائے گا کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ واقعی قریب ہو جاتے ہیں تو جب آپ ان کے پیغامات پڑھتے ہیں تو آپ ان کی آواز اپنے کانوں میں سنتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں اور ان پر توجہ دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ جو کام ہمیں خوفزدہ کرتے ہیں ان کو کرنے میں ہمیں زیادہ خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ سوچتے سوچتے سو جاؤں گے تو دوران نیند میں آپ کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے اور صبح آپ جاگتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، لہٰذا سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئے۔ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کرتے پھرے اور ہر ایک کی جی حضوری کرتے پھرے۔ آپ 99 اچھے کام کر لو، صرف ایک غلط کر لو، لوگ وہ 99 اچھے کام بھول جائیں گے اور ساری زندگی اسی ایک غلطی سے آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ جب مقصد حیات اللہ کریم کو راضی کرنا ہے تو ایسے راضی کرے، ناشکری اور بے قدر لوگوں پر اپنا وقت برباد نہ کرے۔ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے لیکن پھر بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسی تکلیف دی ہے۔ اگر کوئی آپ سے واقعی محبت کرتا ہے تو آپ کے لیے اس کے احساسات کبھی نہیں بدلتے، چاہے وہ کتنے ہی لوگوں سے ملے۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔
منزل پانے کا یقین نہ ہو تو سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ یقین ہونا آدھی کامیابی ہے۔ یقین رکھے خود پر اور اپنی حوصلوں پر کامیابی لازم ہے۔ ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہے جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پسند نہ ملے، اور دوسری یہ کہ ناپسند مل جائے، یعنی وہ جو چاہا وہ نہ ملا اور جو ملا وہ پسند نہیں ہے۔ تو ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتی ہے۔ امید ہمیشہ چیخ ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ سونے سے پہلے جس آخر انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتی جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار شامل ہو۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگنی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جیسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ دوسروں میں کیا غلطیاں ہے یہ سوچنا چھوڑ دے، یہ سوچے کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کرے۔ اپنی ذات کو ارد گرد لوگوں کے لیے بے ضرر بنائے۔ آپ اپنی عمل کی جو ابدا ہوگی دوسروں کی عمل کی نہیں۔ لوگ جو مرضی بولتے رہے، میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی تم سے چلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کی ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تک جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دے انہیں معاف نہ کر سکے تو بھول جائے، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دے، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کرے، اور یہ یقین رکھا کرے کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ یقین ہے اس لیے صبر بھی ہے، جو آپ کا ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کو ہی ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو ایسی قدر نہیں، پچھتاوا کہتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگنا کرے، ان کو بلائے، بات کرے، ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرے، پھر بھی نظر انداز کر دی جائے تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائے، اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پھر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پھر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ ایک نارمل انسان کو کسی چیز کو روزانہ کی عادت بنانے میں تقریباً 66 دن لگتے ہیں۔ جن لوگوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے وہ بہت تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔
اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہے گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کی بات بھی اپنے آپ کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنی بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ ناراض نہ ہوا کرو ایک دوسروں سے، ہم اور آپ ان کی امتی ہے جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ بہت مظلوم ہے، سارا قصور ہمارا تھا۔ ٹوٹی ہوئی دل تو بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ تمہارا نصیب تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوتی ہے، لیکن ملتا تمہیں وہی ہے جو تمہارے دعاؤں میں ہوتا ہے۔ کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، کیا پتہ آپ کی اگلی دعا قبولیت کی ہو۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے منافق بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ زبان کا بولنا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے، اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گی، ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے، اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تکا دیتی ہے۔ جب اللہ کو اپنی کسی بندی کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز ایسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کی حضور دامن پلا کر روتے ہو، اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیر کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی وہ تو پہلے ہی تان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر ایسے مناتے رہو، کب تمہارا منانا ہی ایسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ انتظار کی اذیت کی بات ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جیسی سزا سمجھ رہے ہو، اس دیر میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، اور اللہ کی سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔